چاند بھی آگے ہیں تو آپ کے جذبات کچھ نظر آنے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قاضی یاس مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں لکھا ہے کہ وہ بھیڑیا انسانوں کی طرح بات کرنے لگا۔ وہ شخص کہتا ہے کتنا تعجب ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح بات کرے، تو بھیڑیا دور کھڑے ہو کر اس شخص کو کہتا ہے کہ تم میرے بولنے پہ تعجب کرتے ہو، تمہیں میں اس سے زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا اس سے عجیب بات کیا ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کرے۔ اس وقت بھیڑیا نے کہا کہ میں تمہیں اس بات پہ مطلع کرتا ہوں کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان اللہ کا ایک ایسا پیغمبر آیا ہے، یخبرکم بما بدا وبما ہوا کائن، جو کچھ ہو چکا مصطفیٰ اس کی بھی خبر دیتے ہیں، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا حضور کے علم کو جنگل کے بھیڑیے بھی تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ اللہ رب الجلال کے پیارے پیغمبر کو اللہ نے کیا کیا شان عطا فرمائی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام ایک لکڑی کے ساتھ سہارا لے کر مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، تو حضور کے غلام تھے جو لکڑی کا کام کرتے، وہ حضور کے لیے ممبر لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرماؤ، ممبر پہ کھڑے بیٹھ کر خطبہ دیا فرمائے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس کے اس تحفے کو قبول فرمایا۔ یہ بھی حضور کی شفقت ہے، حضور کسی کا تحفہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، صحابہ کہتے ہیں جیسے حضور نے اس کھجور کے تنے کا سہارا چھوڑ کر ممبر کو اختیار فرمایا، تو فرمایا اس درخت کے تنے سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے۔ فرماتے ہیں آوازیں آنے لگی رونے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کس کی ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آواز اس ستون سے، اس لکڑی کے ٹکڑے سے آ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا، صحابہ کہتے ہیں جیسے حضور کا دست مبارک اس کے ساتھ مس ہوا تو رونے کی آوازیں بند ہو گئی۔ اب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس کے ساتھ کلام فرمایا، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ، کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھائی اگر تم چاہو تمہاری نسبت ہمارے ساتھ ہے، تمہیں پھر تنہ وار درخت بنا دیں، تمہارے ساتھ پھل لگے، تمہارے پتے ہرے بھرے ہو جائیں، اور اگر چاہو تو تمہیں جنت میں بھیج دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پتے لگے، میرے ساتھ پھل لگے، پھر میں ختم ہو جاؤں گا نا؟ میں جس طرح آج آپ کے قرب میں ہوں، قیامت میں جنت میں بھی آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے کہا حضور کا قرب تو جنت میں درخت بھی چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ جنہوں نے پیار سے صدا کر کہی ہے سبحان اللہ، قیامت کے دن جنت میں حضور کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس نے دار الفنا پر دار البقاء کو ترجیح دی ہے، سبحان، یعنی اس نے جنت کو اختیار فرمایا ہے۔ جیسے صحابہ نے سنا نا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس نے دار الفنا پر دار البقاء کو یعنی جنت کو ترجیح دی ہے، تو صحابہ نے اس کو اٹھایا اور جہاں پہ حضور کا ممبر تھا نا، جہاں حضور بیٹھتے تھے، اس کے نیچے قدموں میں دفن کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے صحابہ، وہ تو کہتا تھا میں جنت میں جاؤں گا، جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے، تم نے اس کو دفن کر دیا، جنت اوپر ہے، تم اس کو نیچے دفن کر رہے ہو۔ صحابہ کہتے ہیں
نبیوں کو تم مانتے ہو وہ تمہارا نبی ہوگا. ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا تو وجہ میرا یاد نہیں کٹھا جنو ویکھ کے چم شرماوے جیو رکھے ہاتھ نال پھلا دے ہاتھ پھلا تو ود ود جاوے جیو جاوے سیر کرن نو رب اپنا عرش سجاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے اگر خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے دس اعجاز کی نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے کوئی ورلا جان بچاوے. توبہ توبہ ایڈا حسن نبی دا جیڑی چال نہ چلی جاوے آزم ایڈا سوڑا ماہی سانو کدرے نظر دا. میں نے کہا ان کی تو مثال ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور کیا تم لوگوں نے تماشا لگا کہتے ہیں ہم نماز کا زیادہ سہتے ہیں. وہ نماز پاک نماز کی آ گئی تو میں دو حدیث نماز پہ پڑھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. بخاری شریف میں یہ حدیث نمبر 1052 نمبر حدیث بخاری میں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. دوران نماز اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا دست مبارک یوں فضا میں لہرایا پھر دست مبارک نیچے کر دیا. صحابہ نے نماز کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے آپ نے دست مبارک فضا میں لہرایا ہے پھر دست مبارک نیچے کر دیا ہے. یہ نہیں بتا نماز ٹوٹ گئی ہے خیال آ گیا. اور کم بختو تم یہ کہتے ہو کہ نبی کا نماز میں خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. اقبال سے پوچھو اقبال کہتے ہیں شوق تیرا گھر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی. خیال یار میں گم رہنے کو نماز کہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کیسی نمازیں ہیں جو مستویٰ کے خیال کے بغیر مکمل کرتے ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو جنت میرے سامنے تھی. سبحان اللہ. جنت میں انگوروں کا ایک خوشہ مجھے بڑا پسند آیا. میرا دل یہ چاہا کہ اسے توڑ کے لے آؤں لیکن حکمت ربی یہ تھی کہ نہ توڑوں. فرمایا اگر میں توڑ کے لے آتا تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے کبھی ختم. اب میں بتانے لگا ہوں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اسے توڑ کے لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے کبھی ختم. حضور کی تو ایک مٹھی تھی حضور کی ایک مٹھی تھی. اللہ نے حضور کی ایک مٹھی میں زمانے بھر کا رزق رکھ دیا. تو میں قیامت تک کھاتے رہتے کبھی ختم نہ ہوتا. اور میں اس حدیث سے جو عقیدے کی بات سمجھانے لگا ہوں دوسری وہ یہ ہے کہ یہ قانون قدرت ہے کہ ہاتھ سے آگے نظر جاتی ہے. ہاتھ سے آگے نظر جاتی ہے. مثال کے طور پہ میرا ہاتھ 1.5 فٹ تک جا رہا ہے لیکن نظر تو وہ آسمان تک جا رہی ہے. فضا میں لہراؤ تو آسمان تک چلی جاتی ہے. یہ قانون ہے کہ ہاتھ سے آگے نظر جاتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جس نبی کا ہاتھ 7 آسمانوں سے اوپر چلا جاتا ہے اس نبی کی نظر کی رسائی کہاں تک؟ سبحان اللہ. اور تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان یہ ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہو گئے اپنے دست مبارک کو بلند کرے تو جنت میں پہنچتا ہے. جس نبی کے ہاتھ کی بلندی وہاں تک ہے نظر کی بلندی کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان بریلی کے تاجدار نے اسی کا ترجمہ کیا ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر تیرے فرش پر ہے تیری نظر مالکوت ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ عیا نہیں. سبحان اللہ. کون سی چیز ہے جو حضور کے علم سے معاذ اللہ پوشیدہ ہے. اللہ نے کیا شان. اور میں کہہ رہا تھا نماز میں حضور کا خیال کتنا بابرکت عمل ہے. بخاری میں یہ بھی حدیث پاک
موجود ہے اور حدیث نمبر 681 بخاری میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جب مرض کی وجہ سے اثرات ظاہر ہوئے، بعد تقاضۂ بشریت حضور نماز کے لیے تشریف نہیں لاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، تو اللہ نے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام خود حجرہ عائشہ میں ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جناب آخری دن تھا حضور علیہ السلام، بلکہ کائنات والوں کے لیے آخری دن تھا، وہ حضور کا دیدار فرمایا، آخری سوموار کا دن فرمایا حضور علیہ السلام جب حضرت ابوبکر صدیق مصلی امامت پر ہیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا تاکہ میں دیکھوں جس صدیق کو مصلی عطا کیا ہے وہ مصلی میں سونا کتنا لگتا ہے، اور نقشبندیوں پیار سے صدا آئے، یہ حضرت صدیق اکبر کی شان نقشبندیوں میں ایک جناب حضرت عبد القادر جیلانی کے ساتھ نسبت رکھنے والا ایک قادری بیان کر رہا ہے، اور یہ لوگوں کے عجیب معاملے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت علی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور میں نے کہا کم علمو کم خبرو، تمہیں کیا پتا ہے اگر شان صدیق پوچھنی ہے تو مولا مرتضیٰ کے دروازے پہ جانا پڑے گا، اور اگر شان علی اور مرتضیٰ پوچھنی ہے تو صدیق کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ یہ دونوں نے ایک دوسرے کی شان بیان کرتے ہیں، تم نے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے، تو اب کیونکہ شان صدیق اکبر ہے تو نقشبندیوں کو خاموشی جو ہے یہ زیب نہیں دیتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، دیکھوں تو صحیح صدیق اتنا سونا لگتا ہے، امت کا امام، پہلا خلیفہ، تو فرمایا نبوی سے مسجد نبوی کے محراب سے دائیں جانب ہے، تو جیسے حضور نے پردہ ہٹایا سارے صحابہ نے منہ یوں کر فی الصلاۃ، نماز کے اندر انہوں نے اپنے چہرے حضور کی طرف، تو فرماتے ہیں میں جب یہ روایت پڑھی نا تو قسم خدا سوچنے لگا ایک بات، شاید آپ نے یہ نکتہ اس حدیث کے حوالے سے نہ سنا ہو، میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں نے کہا بھائی پردہ جو پردے کی آہٹ ہوتی ہے وہ تو نہیں ہوتی، اسکات تو نہیں ہوتا پردے کا، صحابہ کو کیسے پتا چل گیا کہ مصطفیٰ کا چہرہ آیا ہوا ہے؟ اور میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میرے عقل میں جو بات میرے ذہن میں آئی وہ فقط اسی کے ذہن میں آ سکتی ہے جس کا ذہن اعلیٰ حضرت سے ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پردہ ہٹایا صحابہ کو پتا کیسے چلا؟ آواز تو آئی نہیں، میرے دل نے صدا دی، اور تمہیں پتا نہیں جب چہرہ والضحیٰ آیا ہوا مسجد نبوی میں اتنا نور پھیلا کہ صحابہ جان گئے چہرہ والضحیٰ آیا، چہرے کی روشنی سے پہچان گئے، اور قربان جاؤں تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے یوں دیکھا، صرف یہ نہیں کہ یوں دیکھا پھر نیچے نہیں، بلکہ فرمایا نماز کے اندر ہم نے ٹکٹکی باندھ کے مصطفیٰ کا دیدار کس طرح دیکھا؟ فرمایا ہم دیکھ رہے تھے حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو مصلی پہ دیکھ کر حضور مسکرائے، ثم تبسم یضحک، اگر بخاری کے لفظ نہ ہوں میں ذمہ دار ہوں، حدیث نمبر 681 نہ ہو پھر بھی ذمہ دار ہوں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جناب ابوبکر کو مصلی پہ مصلی امامت پر دیکھ کر حضور مسکرائے، اور صدیق حضور کی ہو تو پھر کالا چھٹے کا کوئی کام نہیں ہے، وہ امامت صدیق پہ اعتراض کرے، حضور کی مہر ہے، سبحان اللہ۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کا خشوع اتنا ہوتا تھا کہ ان کو آگے پیچھے کی کوئی خبر نہیں، لیکن جیسے حضور کو دیکھا
پھیر دیا قبلہ، قبلے سے منہ پھیر دیا، رسول اللہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز ناقص ہوئی ہے، چہرے پھر گئے، مسجد نبوی کا ماحول بدل گیا، لیکن نماز پھر بھی جاری ہے، بلکہ نماز اس وقت تو کمال عروج کو پہنچی ہوگی جب صحابہ نے چہرے پھیرے، اور اس وقت آپ صحابی کا جملہ سننا بخاری میں فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق کو دیگر صحابہ کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ مسکرائے، فرمایا کأنَّ وجہہ ولقد مصطفیٰ، فرمایا لوگوں اللہ کی قسم ہے مصطفیٰ کا مسکراتا ہوا چہرہ کھلا ہوا قرآن لگ رہا تھا۔ فرمایا مصطفیٰ کریم کا کھلا مسکراتا ہوا چہرہ کھلا ہوا قرآن لگ رہا تھا۔ وہ میں نے کہا تم کہتے ہو ہماری نمازیں، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا فلاح، ہماری تبلیغ، ہمارا چلہ، لیکن جو حضور کے تربیت یافتہ جن کا شجرہ، جن کے مسلک کا شجرہ صحابہ سے ملتا ہے، وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ خواجہ غلام فرید نے کوٹ مٹھن کے ڈبوں پہ بیٹھ کے اس نظریے کو بیان کیا ہے، اور اتنے ڈھیلے ماحول میں نہیں پڑتا، پیار سے صدا ہے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری حج، ہماری، ان کو فخر ہے، تکبر کرتے ہیں اپنی عبادات پہ، لیکن جو اہل عشق ہیں ان کا نظریہ کیا ہے؟ خواجہ غلام فرید نے کوٹ مٹھن کے ڈبوں پہ بیٹھ کے اس شاہ کے اس نظریے کو بیان کرتے ہوئے لکھا، آج بھی کوٹ مٹھن کے ڈبوں سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ خواجہ غلام فرید نے لکھا میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد حرم، میرا مصحف قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میری یار بھی تو، میرا حج نماز فرض فریضے صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے اکشا دا مہمان بھی تو، یہ ذات فرید قبول کرے، سرور بھی تو، سلطان بھی تو، میں کم تر کہتر آخر ادنا لا شہلا امکان بھی تو، میں مقدی کل مکا دے گا، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ سنت کا نظریہ یہ ہے، ہماری نمازیں بھی، ہمارے حج بھی، ہماری ساری عبادات ان راہوں پہ قربان ہے جس دفعہ حضور نے جہاں سے گزر۔ اللہ رب الجلال سلامت رکھے۔ ابرا پیر صاحب کی تربیت بتا رہی ہے کہ آپ عقیدہ اہل سنت و جماعت کو سن کر دلی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے پیران اسلام کا سایہ تادیر اہل سنت پہ قائم رکھے جو ایک ہاتھ میں اصحاب مصطفیٰ کا دامن لیے ہو، ایک ہاتھ میں آل رسول کا دامن لیے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آخری باتیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی ہم لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے مدارس ویران کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اے اہل سنت و جماعت، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے طالب علم کی شان پتہ ہے کیا ہے؟ جب وہ گھر سے نکلتا ہے ابھی بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا، ابھی بسم اللہ بھی صرف باپ انگلی لگاتا ہے کہ تمہیں میں مدرسہ میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے وہ گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے نورانی فرشتے اس طالب علم کے قدموں کے نیچے پاک بچھاتے ہیں۔ بھائی اگر پہلے دن طالب علم گھر سے نکلے تو اس شان کے ساتھ نکلتا ہے جب اب الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اپنے سینے میں سما کے جاتا ہوگا، اس وقت طلباء کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور بڑے سے بڑے اسکول کو دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی کسی بچہ کو ٹاپ کرتا ہے صرف بچوں کو انعام دیا جاتا ہے، والدین بیچارے پھر اسی طرح۔ لیکن رب کا قانون قدرت کیسا ہے؟ فرمایا جس کا بیٹا دل میں قرآن سمائے گا
روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان کو ایسا تاج عطا فرمائے گا جس کی سورج کی روشنی سے زیادہ روشنی ہو. لوگ پوچھیں گے یہ نبی ہے، یہ شہید ہے، یہ صدیق ہے، یہ کون ہے؟ میدان معاشر میں کہا جائے گا یہ کچھ بھی نہیں، یہ وہ ہے جن کے بچوں نے دنیا میں قرآن کی حفاظت کے لیے قرآن کو اپنے سینے میں سمجھا. بے شمار فضائل ہیں قرآن کے، اور قرآن کے ساتھ وابستگی کرنے سے اللہ کتنا مقام عطا فرماتا ہے اس کی کوئی حد نہیں. تو لہٰذا میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، 3 2 4 بچے، ایک بچہ کم از کم دین کے لیے ضرور وقف کرے. جب آپ قبر میں جائیں گے اس وقت دنیا ساتھ نہیں ہوگی، اس وقت تمہارے بچے کا پڑھا ہوا وہ قرآن آپ کے ساتھ ہوگا. قرآن کا نور قبر تک جائے گا، میدان معاشر تک جائے گا. اور بچوں کو اہل سنت و جماعت کے زیر سایہ جتنے بھی ادارے ہیں، خصوصی طور پہ یہ ادارہ آپ کے لیے ایک ماحول مہیا کرتا ہے، اور قبلہ پیر صاحب کے زیر سایہ بڑے آسان انداز میں یہ ادارہ اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہے. آج 22 بچے ایک تعداد ہے بچوں کی، وہ اپنی منزل کو طے کر رہے ہیں. یہ ان پیران الزام کی کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں، کوششیں ہیں جنہوں نے ایسے ادارے ہمیں مہیا کیے. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ پختہ نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخری ان باتوں پر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے. حضور کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. بریلی کے تاجدار نے اس چیز کو اپنے الفاظ میں یوں سمو کے کہا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں علو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا. میں ایسے پہلے بھی آپ سے یہ جذبات دلاتا رہتا ہوں، لیکن جس طرح آج آپ کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں نا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ کو مہمانوں کو پتہ چلے کہ یہاں کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ راسخ ہے. رہے گا یوں ہی ان کا. اچھا جڑا بندہ بولے نا صحیح بولے وہ تو ٹھیک ہے، تو جن نے یہ کرنا ہے وہ سیاسی جلسہ دے نہیں نا، اسی پوچھے کنے نے یہ سیاسی جلسہ تے نہیں نا. جیڑا بندہ دلوں تے ٹھڈوے بندہ نا کہ واقعی حضور دا ذکر رہنا ہے اور چرچا اس طرح رہنا ہے، او چکے ہاتھ رہے گا جو ہی ان کا. جنہاں ہاتھ لے رکھے ہونا کا کیا خیال ہے؟ رہے گا جو ہی ان کا، اور رہے گا جو ہی ان کا، اور رہے گا جو ہی ان کا، رہے گا جو ہی ان کا، رہے گا جو ہی ان کا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں صرف نبی بن کر نہیں، بلکہ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے اس دنیا میں آئے ہیں. حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ اپنے مشائخ کی موجودگی میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یوں آواز بلند کریں کہ جو بڑھاپے کے آثار ہیں آپ کے جذبات دیکھ کر وہ جوانی میں تبدیل ہو جائیں، اور انہیں پتا چلے کہ ہماری خدمت ہمیں نظر آ رہی ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دل ہے جان خدا سے شاد، جامع عشق نبی آباد، سب کا نعرہ سب کی جان ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت. اور پیر جماعت علی شاہ نے اعلیٰ حضرت نے عیسیٰ موسیٰ ہود کو دیکھو، یونس یوسف لوط کو دیکھو،
آپ چال کے آئے ہیں، اللہ آپ کو قدم قدم پہ کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ جو مشائخ ہمارے پاس تشریف لائے، بڑی مصروفیت ہوتی ہے ان دنوں میں، بڑی مہربانی ہے ان کی، بڑی شفقت فرمائی ہے انہوں نے، جو آپ کو اور مجھے، ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو اپنی زیارت کا شرف عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، وما علینا